السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، وقت انسان کے دل، دماغ، جسم ہر چیز پر اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے، جس کو عمر کے طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کو جو تجربہ حاصل ہوتا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، لیکن اسی طرح سے عمر کے انتہائی حصے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان کی ذہنی صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں معدوم بھی ہونے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے عموماً جو مسائل درپیش آتے ہیں ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اس وقت اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر پاتا کہ عمر کی بنا پر اس کے فیصلے کرنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہوئی ہے یا کسی قسم کے مسائل کا وہ شکار ہو رہا ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں ذہنی بیماریوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا، یہ بھی ہمارے ایک معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان مسائل کے متعلق جو کہ درازی عمر کے ساتھ یا ان ذہنی کیفیتوں کے متعلق جو کہ درازی عمر کے ساتھ بزرگوں میں نظر آتی ہیں۔ اور آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مس سارہ خان، جو کہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سارہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے وقت ہمیں دیا، آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائیں اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ تھینک یو اینڈ اٹس مائی پلیزر۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بزرگوں کے اندر ذہنی مسائل کس قسم کے ہوتے ہیں؟ اچھا، یا زیادہ تر کس قسم کے نظر آتے ہیں؟ بالکل۔ اچھا، اس سے پہلے بزرگوں کو ڈیمارکیٹ کر دیتے ہیں، بیکاز جب آپ بزرگ کی یا اولڈ ایج یا لیٹر لائف کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے جس طرح کرونالوجیکل ایج جو ہے آپ کی، جو آپ کی عمر ہے وہ بھی ڈٹرمن کرتی ہے، اور آپ کی مینٹل ایج وہ بھی ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے بہت سارے فیکٹرز کو، اور اوور آل آپ کو کس طرح سے آپ کے سراؤنڈنگ میں اور آپ کے جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، یور لوڈ ونس، دا کلوز ونس، وہ آپ کو کس طرح سے کیٹر کر رہے ہیں۔ جیسے ایٹ ٹائمز اگر 50 سال کا آدمی اور اس کے بچے بڑے ہیں، دے آر ورکنگ، تو وہ آپ کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں کہ اب ابا آپ آرام کریں، ٹھیک ہے، اب آپ کی عمر نہیں ہے کام کرنے کی، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور ان میں آپ کو یو وونٹ بلیو اٹ، لیکن آپ کو وہ سمٹمس نظر آنے لگتے ہیں جسے ہم پھر بعد میں بڑھاپا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سو دس از ون تھنگ ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ کو کس کرائٹیریا میں پٹ ان کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ڈینائل میں ہوتے ہیں جو کہ 60 اور 70 سال کی عمر میں بھی اپنے آپ کو نہیں مانتے کہ وہ بوڑھے ہیں، اور بڑا ویل مینٹین رکھتے ہیں اپنے آپ کو تھرو آل مینس۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ ایٹ فرسٹ، لیکن جنرلی اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑھاپے میں، تو جو بالکل ایک جنرل لے مین آبزرویشن ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بھول جاتے ہیں، اسٹریٹجک ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں، یعنی پلاننگ نہیں کر پاتے، پرابلم سالونگ شاید ایک ایشو ہو ان کے لیے، ڈرائیونگ کین بی این ایشو فار دیم، کانسنٹریشن پرابلمس بھی ایٹ ٹائمز نظر آتے ہیں، کچھ رکھ کے بھی وہ بھول سکتے ہیں، کوئی بہت ہی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کام اگر آپ ان سے کہیں، انیشلی تو پہلے کہا ہی نہیں جاتا، لیکن اگر کہا جاتا ہے تو ہم یہ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کیپیبلٹی کے ساتھ کر بھی سکیں گے یا نہیں۔ تو اس قسم کی جنرلائزڈ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد لونلینس یا اپنے آپ کو خود اکیلا کر لینا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جسے سوشل سلیکٹیوٹی بھی ایٹ ٹائمز کہا جاتا ہے، کہ آن اے لیٹر ایج انسان اپنے لیے جو اس کے آلریڈی بلٹ ان ٹائز ہوتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے ہیں لوڈ ونس، ان کے ساتھ ہی اپنے کلوزر بانڈس کو انٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا کہ وہ نئے ٹائز بنائے۔ تو سوشل سلیکٹیوٹی کا ایشو بھی آ جاتا ہے، اور اس قسم کے تمام یعنی اپنے میں آپ رہنے لگتے ہیں، اپنے میں آپ یا نئے رشتے قائم کرنے میں، نئے رشتے میں کوئی ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے بہت ساری لیکنگز وہ آن سوشل گراؤنڈس بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ کی باتوں سے ایک اور اندازہ ہوا مجھے، ایک ایج ہے جو انگریزوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، ریٹائرمنٹ کی ایج۔ بالکل بالکل۔ تو کیا ریٹائرمنٹ کی ایج ہو جانا یا ریٹائرمنٹ کا ہو جانا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے انسان کو بزرگوں کی فہرست میں شامل کرنے میں؟ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے، بلکہ اف آئی ٹیل یو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سارے ڈسفنکشنز ہیں، اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے اپنی ریٹائرمنٹ کو تو بہت سارے ایسے ڈسفنکشنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ پھر ہمارے پاس آتے ہیں ٹو ریزالو دیم۔ تو ایکسیپٹنس ہونا، نیچرلی ایکسیپٹنس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی بھی عمر میں اگر آپ کے پاس اس سرٹن پیریڈ آف ٹائم کی ایکسیپٹنس ہے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ایکسیپٹنس نہیں ہے تو پھر پرابلم آتی ہے۔ اور ریٹائرمنٹ کے وقت یا ریٹائرمنٹ کے فیز پہ تو ایمینس سائیکولوجیکل ایشوز دیکھے گئے ہیں، آتے ہیں لوگوں میں۔ اور بہت ریسنٹلی آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اے کیس کہ بہت ایک صاحب تھے جو فیس کر رہے تھے کہ اب ریٹائرمنٹ ان کے قریب ہے، تو ہی واز سو اریٹیبل دیٹ دا فیملی ممبرز وڈ ریئلی گیٹ offended with that، اور یہ ہوا ایونچولی کہ کسی بھی دعوت میں کہیں بھی وہ جا رہے ہیں تو جو ان کا اوور آل بیہیویئرل پیٹرن تھا
وہ سب نے فیل کرنا شروع کر دیا کہ ہوا کیا ہے ان کو. اور ایونچولی پھر جب ان سے سارٹ آؤٹ کیا اور انہوں نے ہیلپ لیا اور ساری چیزیں, تو پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ کو اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں اور اس وجہ سے میں تھوڑا سا پریشان ہے, اور وہ سب لوگ نوٹس کرنے لگے. بالکل, تو یہ ہے ایک فیکٹر بہت امپورٹنٹ. اچھا سارا صاحبہ, ویسے دیکھا جائے تو عموماً اس ایج تک, بلکہ کیا ایج کے معاملے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ وقت کے اثرات انسانی جسم پر بھی مرتب ہوتے ہیں. بالکل, کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ایج کے ساتھ ہے. فار ایگزامپل کیٹریکٹ ہو گیا, پروسٹیٹ کا میلز میں جو پرابلم ہوتا ہے, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن وغیرہ, یہ سب تب تک سامنے آ چکے ہوتے ہیں. بالکل. تو اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, خاص کر پارکنسونزم, تو کیا ان بیماریوں کا بھی تعلق ہوتا ہے ذہنی کیفیت کے ساتھ, کہ ان کی بنا پر آپ کی جو سائیکالوجی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہو, یا آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ڈسٹرب ہو جاتی ہو؟ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور مجھے ایٹ ٹائمز آئی فیل کہ یہی انڈر لائن ریزنس بھی ہو سکتے ہیں, بیکاز یہ دونوں چیزیں بہت انٹر لنکڈ ہیں. فزیولوجی اور سائیکالوجی کو آپ الگ نہیں کر سکتے. اگر آپ کی فزیولوجیکل ویل بینگ ہے, اف یو آر ان اے فزیولوجیکل ویل بینگ اسٹیٹ, تو آپ سائیکولوجیکلی بھی ایکٹیو ہوتے ہیں اور سائیکولوجیکلی بھی بہت اچھا موو کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں. تو آپ ان کو بالکل آئسولیٹ نہیں کر سکتے, یا یہ میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہو سکتی کبھی بھی. جسٹ ایز یو سیڈ, بہت ساری ایسے, انفیکٹ آل آف دیم, آپ ڈائبٹیز کی بات کریں, ڈائبٹیز کے اتنا زیادہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے لوگوں پہ, بیکاز ہمارا معاشرہ جو ہے, ہماری ہر جو فن ایکٹیویٹی اور زندگی جینے کا مقصد ہے وہ میٹھا ہے اور کھانا ہے اور دعوت ہے. تو آپ نے میٹھا چھوڑنا ہے تو آپ نے اس کا مطلب ہے دنیا چھوڑ دی. سو ایک یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے ڈائبٹک پیشنٹس کو. دے ریئلی نیڈ کاؤنسلنگ ایٹ ٹائمس, کہ ایون فیملی ممبرس جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو رہا ہے, تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اٹس جسٹ پارٹ آف لائف, اور دے نیڈ کاؤنسلنگ فار شیور. اور بہت سیویئر سائیکولوجیکل امپلیکیشنز ہوتے ہیں. کوگنیٹیو ڈسیبلٹیز کی بھی بات کی آپ نے, پارکنسن ڈیزیز کی بات کی, اور ڈفرینٹ جتنے بھی فزیولوجیکل ایشوز ہیں, ایون مسکولر پین ہے جو کہ وہ فیل کرتے ہیں, آسٹیوپوروسس ان ویمن ہے, مینوپوزل ایشوز ہیں. ان تمام چیزوں کے ساتھ سائیکولوجیکل ڈسفنکشننگ سمجھیے کہ آ جاتی ہے, اینڈ اٹ از سم ہاؤ انیویٹیبل, کہ جب یہ تمام چیزیں آتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ فیلنگ آف ہیلپ لیسنیس, یا ایک فیلنگ آف یوز لیسنیس, یا ایک یہ فیلنگ کہ اچھا اب تو زندگی کا جو مقصد تھا وہ پیچھے رہ گیا, اور اب اپنی یہ بیماریوں کو ہم نے لے کے ان کے ساتھ ہی جینا ہے. یہ فیلنگ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے لوگوں میں. اچھا سارا صاحب, ایک کمپیریزن میں دیکھ رہا تھا مشرق اور مغرب کا. جی. مطلب امریکہ میں اٹس اسٹل سیڈ ہی از اے ینگ مین آف ایج 40, جبکہ ہمارے یہاں اس طرح نہیں کہا جاتا. تو وہاں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ 80 پلس کی ایج کے لوگ ہوتے بھی ہیں, ان کے اندر اسٹڈیز بھی کنڈکٹ کی جاتی ہیں, جبکہ ہمارے یہاں کم و بیش نظر آتے ہیں. ہمارے تو ایوریج ایج 65. بالکل. تو اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے یہاں ایجنگ کا پروسیس تیزی سے ہوتا ہے, یا یہ ہے کہ ہم لوگ ذہنی طور پر اپنے آپ کو اتنا آگے تک چلتا ہوا دیکھتے نہیں ہیں, اس وجہ سے ہم لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں؟ اوکے, دس از اے ویری گڈ کویسچن اینڈ آئی تھینک یو فار آسکنگ دیٹ, بیکاز ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے پرسیوڈ ایج, جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی. پرسیوڈ ایج یقیناً ہمارے یہاں بہت جلدی ہم بوڑھا کر دیتے ہیں لوگوں کو, اور کچھ کو کر دیا جاتا ہے, کچھ ہو جاتے ہیں, اور وہ تمام سائیکولوجیکل ڈیمارکیشنز کی وجہ سے ہی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں اظہار خیال کو اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. اگر آپ بوڑھے ہیں تو دیر از اے سرٹن اسٹیریوٹائپ جس طرح کا آپ کو ہونا ہے. یو کین ناٹ بی سمبڈی جو کہ زور زور سے ہنس رہا ہے, یا وہ گانے سن رہا ہے, یا وہ ریپ میوزک سن رہا ہے, یا وہ جیز سن رہا ہے, اس کو غزل سنتا رہے جگجیت سنگھ کی, تو اٹس ایکسیپٹیبل. بٹ ادر وے راؤنڈ, اگر وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ہے جو یوتھ فل ہے, تو وہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. ایم آئی رائٹ ان سیئنگ دیٹ؟ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو ایکسپریشن ہے آپ کا وہ دب جاتا ہے, اور اگر آپ اس اسٹیریوٹائپ میں فٹ ان نہیں کر رہے سم ہاؤ, تو نیچرلی آپ کو آئسولیٹ بھی کیا جاتا ہے, آپ کو غلط بھی سمجھا جاتا ہے. بالکل ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ لیٹر ایج میں اگر آپ اف یو آر اے وڈو اور اے وڈوور اینڈ یو پلان ٹو گیٹ میریڈ اگین, اس کو حالانکہ یہ ہر طرح سے لیگلائزڈ بھی, ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی, ادر وے راؤنڈ بھی بہت ایکسیپٹیبل چیز ہونی چاہیے, لیکن سوشل ایکسیپٹنس نہیں ہے, اور وہ آپ اس کو اسٹگمٹائز کر دیتے ہیں اس چیز کو, اور آپ اس شخص کے بارے میں جو ہے اس کے کیریکٹر اسیسینیشن بھی کر سکتے ہیں, صرف ایک اس موٹیو کے اوپر کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے, جسٹ بیکاز ہی از لونلی اور ہی وڈ وانٹ اے کمپینین.
تو یہ تمام جو آپ کی سوسائٹی نے جو آپ کے لیے بیریئرز سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، یو نیڈ ٹو فٹ ان تاکہ آپ اس سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہو سکیں. اور لیٹر لائف میں یوتھ تو ہم کہتے ہیں جی بڑے آرام سے کہ ریبیل ہے، ریبیلیس ہو گئے تو اٹس اوکے فار دیم، لیکن لیٹر لائف میں آپ ریبیلیس بھی نہیں ہوتے ہیں، نہ آپ میں اتنی انرجی ہوتی ہے شاید کہ آپ چیزوں کو کانٹرڈکٹ کریں اور کہیں کہ نہیں آئی وانٹ ٹو ہیو مائی اون لائف. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے بہت سیویئر امپلیکیشنس ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے ایک اور کمپیریزن کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ سوسائڈ پر کیا گیا تھا. ہمارے یہاں جو سوسائڈ کی ایج کنسیڈر کی جاتی ہے دیٹس ینگ ایج، جس کے اندر زیادہ تر برِ صغیر کے اندر جو سوسائڈز ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اسی طرح سے سوسائڈ اولڈ ایج میں زیادہ کامن ہے ان ویسٹ. تو ایک اور چیز جو میں اس کے ساتھ دیکھتا ہوں جس کی مجھے لگتا ہے کہ اسٹرانگ ایسوسیشن ہے وہ یہ ہے کہ اولڈ ہومز کا کانسیپٹ. بالکل کافی عرصے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ وہاں پر اولڈ ہومز بنا دیے جاتے ہیں. وہ بزرگ جو کہ اکیلے ہو جاتے ہیں، جن کا خیال رکھنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، جن کے بیٹے یا بچیاں ان سے الگ ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے کہ وہاں کا نارمل سوشل سسٹم ہے، تو ان کو ایک الگ جگہ پر آباد کر دیا جاتا ہے. تو ڈز اٹ ہیو ٹو ڈو سم تھنگ وتھ دیز اسٹیٹسٹکس، یا یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر زیادہ اولڈ ایج کے اندر سوسائڈس ہوتی ہیں؟ اٹ شیورلی ہیز ٹو ڈو ود دیٹ. ایک کلیکٹیوسٹک سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ میجر، جو آپ ایسٹ اور ویسٹ کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں سب سے میجر ڈیمارکیشن یہی ہے کہ ہم ایک کلیکٹیوسٹک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم اپنے تمام ایکشنز کرنے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اگلا آدمی کیا کہے گا، اور اسی طرح چاہے وہ لو افیکشنز ہوں، یعنی کہ ہم وی کیئر فار دا ادر پرسن. اسی طرح جو انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہے وہاں یہ امپریشن ہے کہ اب 18 سال کے بعد یو نیڈ ٹو بی آن یور اون، اور جب دا چائلڈ ول بی آن ہز اور ہر اون تو نیچرلی جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی اب دے ہیو ٹو بی آن دیئر اون آلسو. تو ان چیزوں کی وجہ سے بہت فرق پڑتا ہے. اور جب آپ دیکھیں سوسائڈ کی جو میجر وجوہات ہیں وہ سیم ہیں، چاہے وہ یوتھ ہو چاہے وہ اولڈ ایج ہو. لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، تو یوتھ سب سے زیادہ سفر کرتا ہے اس فینومینا کی وجہ سے، بیکاز اولڈ ایج پرسن جو ہے وہ اب تک عادی ہو چکا ہوتا ہے اس قسم کی چیزوں کا. لیکن وہاں پہ کیونکہ اب وہ لونلینس کا حصہ بنیں گے، اب ان کو وہ فیلنگ آف یوز لیسنس آئے گی، اور اب وہ ہیلپ لیسنس کی فیلنگ آئے گی کہ اب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اینڈ وی آر لونرز، اور اب ہمیں جو بھی کرنا ہے وی ہیو ٹو میٹ اور اینڈز اور سیلز. تو تب نیچرلی آپ فیل کریں گے کہ دیر از نو نیڈ آف لیونگ ناؤ، اور آپ کے اندر ایک جو امپورٹنس آف لائف ہے وہ اس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈمینش ہو جائے گا. تو نیچرلی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ایشوز ینگ میں آ رہے ہیں وہ وہاں ایشوز اولڈر ایج میں آ رہے ہیں، تو سینونیمس تو ہے، کیونکہ ہم وہ چیزیں اپنے یوتھ کو نہیں پرووائڈ کرے جو ان کو چاہیے ہے. جو ایک سیلف ورتھ ہے وہ کمی یہاں پہ یوتھ میں آ جاتی ہے، اور وہاں پہ وہ سیلف ورتھ کی کمی جو ہے وہ آ جاتی ہے اولڈ ایج میں، تو جس کی وجہ سے یہ پرابلمس آ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں ناظرین. وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بزرگوں کے اندر پائی جانے والی سائیکولوجیکل پرابلمس کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.